اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اسلامک نالج کے ناظرین، آج آپ کی خدمت میں حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی کی ویڈیو کے ٹاپک کے پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہاں ہم نے پارٹ 1 میں ملاحظہ کیا تھا کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جو سرد مہری چل رہی تھی اس کی وجوہات کیا تھیں، تو اس کے پارٹ 2 کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سارے صحابہ کو اکٹھا کیا ہوا تھا، تو اس وقت صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی، کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہے تھے، کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شہرت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں، تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیون ساتھی ایسا کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے عثمان تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رکھتے ہیں، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سایہ پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم آپ کے سایہ پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کے پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکے؟ لہذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس گندگی کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جو جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے تو یہ بات ٹھیک نظر نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خاموش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو حضرت عائشہ کو طلاق دے دیں، تو آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دے گا۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردن جانے، وہ اللہ کی پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سب ہی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھا، حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، گویا اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، تیرا نگہبان
اللہ ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کی آنکھیں رو رو کر بے حال ہو چکی تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے، تو امی نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر رو دوں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اس لیے اب اپنے رب سے ہی مانگو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ اے عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو تم اپنے رب سے معافی مانگ لے، تیرا رب گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی ہوئی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میری برداشت ٹوٹ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی رو رہی تھی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگوں میری بات نہیں مانو گے، اگر کہہ دوں گی کہ میں نے کیا ہے تو سب لوگ فوری طور پر مان لیں گے، اس لیے میں اپنے اللہ سے ہی فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے سے آنے لگے اور آپ کے اندر وہ حسین کپکپی دیکھی جو وحی نازل ہوتے ہوئے ہوا کرتی تھی۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیات طاری ہونے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دیں گے یا نیند میں کچھ خواب دکھائیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی کہ عائشہ اٹھو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی، تو میں نے کہا کہ میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اسی نے تو آج مجھے بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر رہنے لگی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی حضرت علی سے ایک شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تھا، تو سبھی بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی تو دی تھی، لیکن جب حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اداس دیکھا، تو یہ بات بھی حضرت علی نے کہی تھی کہ اے اللہ کے رسول، پھر آپ عائشہ کو طلاق دے دیں اور ان کی جگہ آپ کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں۔ تو یہ بات حضرت عائشہ کو پہنچی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا زیادہ غصے ہو گئیں کہ ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات تک نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، اور اگر آپ کو میری یہ حقیر سی کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر مزید اسی طرح کی ویڈیوز سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ بر وقت آپ کو نئی ویڈیوز مل سکیں۔